السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس میں ہم امت کی ہدایت، امت کو صحیح راستے پر لانے، صحیح راستہ دکھانے کے تئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرص تھی، جو طلب تھی، جو فکر مندی تھی، اس کے تئیں ہم سیرت اور احادیث کی روشنی میں چند واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا جب آغاز کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کوشش اور کتنی محنت کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جب جہری دعوت کا دور شروع ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرص ہی تھی، یہ طلب ہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے لوگوں کے لیے آواز لگائی، جو ہے یا صباحاہ، یا دوسری روایتوں کے اندر قریش کے قبیلوں کے نام لے کر کے، مختلف قبیلوں کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگائی۔ عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ جس طریقے سے بلندی پر چڑھ کر کے جب کوئی ندا، کوئی آواز لگائی جاتی تو قوم کے لوگ سمجھتے کہ شاید کوئی بہت اہم پیغام ہے، بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز کے لیے آواز لگائی جا رہی ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ قریش کی بیشتر شاخوں کے لوگ وہاں پر گئے اور جو نہیں جا سکے انہوں نے اپنا قاصد بھیجا، اور اس طریقے سے جب سارے لوگ وہاں پر آ گئے، حاضر ہو گئے، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی، جو ہے اللہ کے نبی نے کہا ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی، کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہیں یہ بات بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے، وہ پوری طرح سے چاق و چوبند اور تیار ہے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے، تو تم اس بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ابھی تک آپ پر سچائی کا ہی تجربہ کیا ہے، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، یعنی ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درد مندی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، آپ کی تڑپ دیکھیے کہ آپ نے بیان فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ کہ اے قوم کے لوگوں، میں تمہیں ایک عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ گویا اگر تم صحیح بات کو، میرے پیغام کو، میری دعوت کو تسلیم نہیں کرو گے، میرے لائے ہوئے دین کو اختیار نہیں کرو گے، تو یقین جانو کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کے یہاں۔ اسی عذاب سے بچانے کے لیے، اسی عذاب سے ڈرانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے میں نے تمہیں یہاں جمع کیا ہے، اور یہ پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کرو کہ جیسے تم یہ بات مانتے ہو کہ آج تک میں نے تمہارے معاملات میں، دنیاوی چیزوں میں، گفتگو میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تم نے ہمیشہ میرے اوپر سچ کا تجربہ کیا ہے، ایسے ہی اس معاملے میں، اس دعوت میں، اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے میں بھی میں سچا ہوں، برحق ہوں، تم اس بات کو مانو اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو۔ لیکن سوئے قسمتی، یا جو ہے آپ دیکھیں کہ اس موقع پر ابو لہب نے کہا تباً لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ آپ دیکھیں اس موقع پر قرآن کریم کی جو سورہ جو ہے سورہ لہب نازل ہوئی، اور اس کے اندر خود ابو لہب کی ہلاکت، اس کے ہاتھوں کے ٹوٹنے، اس کی تباہی کی پیشین گوئی کی گئی،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور حوصلہ دی گئی۔ اس پورے واقعے کی روشنی میں ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے تئیں درد مندی تھی، فکر مندی تھی، یہ تڑپ تھی۔ آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیں، تو اللہ کے نبی نے اپنے خاندان کے لوگوں کی دعوت لے کر کے اپنے گھر میں جمع کر کے اللہ کے نبی نے ان تک حق بات کو پہنچایا، اللہ کے پیغام کو ان کے سامنے رکھا۔ بہت سے خوش نصیبوں نے اللہ کے نبی کی دعوت پر لبیک کہا، اور بہت سے ایسے لوگ جن کے لیے ہدایت مقدر نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے جن کے لیے ہدایت مقدر نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ باغی رہے، دشمن رہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک داعی کے لیے، ایک عالم کے لیے، ایک میدان دعوت سے جڑے ہوئے فرد اور شخص کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص اور طلب کے باب میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کس قدر فکر مند ہوا کرتے تھے۔ کہ صحابہ کرام میں سے آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، آپ غور کریں کہ کم سنی کی عمر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے کی سواری پر، آپ کے گدھے پر پیچھے سوار ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چلتے ہوئے انہیں عقیدے کی تربیت دے رہے ہیں، عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے آپ دیکھیں، وہ روایت موجود ہے، یا معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں، ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے باب میں سنن ترمذی کی روایت سے بخاری کی روایت موجود ہے، اور یہ دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فکر مند تھے اپنی قوم کو ہدایت کی طرف لانے، حق کی طرف لانے، اسلام کے پیغام کو عام کرنے۔ ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ ہم بھی حق کی دعوت اور حق کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنے دلوں کے اندر وہ فکر پیدا کریں، وہ تڑپ پیدا کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان پہلوؤں پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔